آج نہایت ہی اہم سرمن جو ہے وہ پیش کرنے کو ہوں۔ فضل کا روح سبجیکٹ ہے، اسپرٹ آف گریس، خدا کے فضل کا روح۔ آئیے حوالے دیکھیں چاند ایک، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط 10واں باب اس کی 26ویں آیت سے۔ عبرانیوں کا خط 10واں باب 26ویں آیت سے۔ مقدس پولس رسول کا عبرانیوں کے نام خط اس کا 10واں باب 26ویں آیت سے پڑھوں گا۔ کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ ایک اور حوالہ دیکھیے، گلتیوں کے خط 2 باب 20ویں آیت۔ کرنتھیوں کے خط کے فوری بعد گلتیوں کے خط 2 باب 20ویں آیت۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا۔ ایک اور حوالہ، یسایا کی کتاب اس کا 54 باب اور اس کی 70ویں آیت۔ 54 چیپٹر بک آف ایزایا، یسایا کی کتاب 54 باب اور اس کی 17 ورس۔ اس کا بھی پارٹ پڑھیں گے۔ خداوند فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی میراث ہے، اور آگے سب بولیے، اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ یہ 2-3 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں اور سبجیکٹ میں نے بتا دیا، فضل کا روح، اسپرٹ آف گریس آف گاڈ، یعنی خدا کے فضل کا روح۔ اور یاد رکھیں کہ میں اور آپ جو نجات پاتے ہیں وہ خدا کے فضل سے ہے۔ کس سے ہے؟ سب بولیے، خدا کے فضل سے۔ یعنی اس میں ہماری کوئی لیاقت نہیں، خوبی نہیں، اور بائبل میں بھی لکھا ہے کہ اس نے ہمیں جو نجات دی تو یہ ہمارے کاموں کے باعث نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ نئی پیدائش کے غسل اور دوسرا روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے۔ یعنی نجات کا جو پروسیس ہے، نجات کا جو سسٹم ہے، جو نجات ہم پاتے ہیں، وہ پہلی بات تو لکھا ہے کہ نئی پیدائش کا غسل، تو نئی پیدائش کا غسل یعنی کلام کو سن لیا، ایمان لیا تو یہ نئی پیدائش کا غسل۔ اور دوسری بات روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، تو مطلب کہ جیسے یہ حوالے میں نے پڑھا فضل کا روح، تو گویا یہ فضل خدا کا ہے جو روح القدس کے وسیلے سے ہمارے اندر ڈالا جاتا ہے، دین جا کر ہم نجات پاتے ہیں۔ اور پول نے بھی اس بات کو کہا کہ خدا کی محبت جو روح القدس کے وسیلے سے ہمارے اندر ڈالی گئی،
تو چونکہ ان دنوں ہم نے عید پینتیکوست منایا، روح القدس ہم پہ نازل ہوا کلیسیا پر 120 کی جماعت پر، اور پھر اس کے بعد لاسٹ جو سرمن تھا پچھلی برسات کے لیے دعا کرو، یعنی روح القدس کی برسات ہم پر ہوئی ہے، تو آگے پریئر اٹھانی ہے تاکہ اسرائیل پر بھی ہو۔ اور پول رومیو 10 باب میں کہتا ہے بھائیو، کہتا ہے کہ میری دلی آرزو ہے کہ وہ نجات پا جائیں، اور اس کے لیے کہتا ہے میں بلا ناگا ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں، مطلب جیسے میں خدا کے بارے میں، پول کہتا ہے میں غیرت رکھتا ہوں، وہ بھی رکھتے ہیں خدا کے بارے میں، لیکن کہتا ہے سمجھ کے ساتھ نہیں۔ تو وہ گویا پریئر اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے کہ ان پر بھی فضل کا روح ہو۔ اور جیسے ایک زکریا کی کتاب کا میں نے ریفرنس لاسٹ ٹائم بھی دیا، لکھا کہ میں ان دنوں اسرائیل کے اور یہودا کے گھرانے پر فضل اور مناجات کا روح نازل کروں گا۔ اب دیکھیں وہاں پر بھی فضل اور مناجات کا روح، یعنی فضل کا روح انڈیلوں گا۔ ابھی وہ نجات نہیں پا رہے تو اس کا مطلب ان پر فضل کا روح نہیں آیا، لیکن فضل کا روح انڈیلا جائے گا، ان پر تو انڈیلا جائے گا، لیکن میرے اور آپ کے اوپر تو انڈیلا گیا۔ ہم تو روح القدس کو جان گئے، پہچان گئے، ایمان لے آئے مسیح پر اور نجات پا چکے۔ آمین۔ ان پر، اسرائیلیوں پر، یہودیوں پر ابھی فضل کا روح انڈیلا جانا ہے، تو ہم پر انڈیلا گیا۔ اس لیے پول نے عبرانیوں کے خط 10 باب میں یہ بات کہی کہ جو فضل کے روح کو بے عزت کرتے ہیں اور عہد کے خون کو ناپاک جانتے ہیں، یہ دو باتیں اس نے ہائی لائٹ کی ہیں، یعنی توبہ کر لی، بپتسمہ لے لیا، پھر گئے۔ کیا میں نے کہا؟ توبہ کر لی، بولیے، اور بپتسمہ لے لیا، پھر گئے۔ تو لکھا وہ کہتا ہے کہ وہ فضل کے روح کی بے عزتی کرتے ہیں۔ وہ روح جو خدا ہے، خدا پاک روح ہے، کوئی اس کی انسلٹ کرے تو کرے گا کون؟ جو پھر جاتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ عہد کے خون کو ناپاک جانتے ہیں، یعنی قدر نہیں ہے اس عہد کے خون کی جس کے وسیلے سے وہ پاک ہوا۔ تو اس روح کی انسلٹ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے یہ کہاں پہ بات جاتی ہے، لکھا ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ مسیح کو جو جان کر، یعنی جان لیا ہے، پہچان لیا، تو پھر وہ گر جائے، تو اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ پھر فضل کے روح کو بے عزت کرتے ہیں۔ فضل کے روح کو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بے عزت، بے عزتی، انسلٹ، اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا ناپاک جانتے ہیں۔ اور آگے آپ پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اسے کہتا ہے اسے ہم جانتے ہیں، خدا کی بات کرتا ہے، کہتا ہے اسے ہم جانتے ہیں جس نے کہا کہ انتقام لینا میرا کام اور بدلہ میں ہی دوں گا۔ تو مانی کہ ایسوں کے لیے خدا کہتا ہے کہ انتقام لینا میرا کام اور بدلہ میں ہی لوں گا۔ تو یعنی گویا جو خدا کے عہد کے خون کو ناپاک جانتے ہیں، فضل کے روح کی انسلٹ کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ بدلہ لینا پھر میرا ہی کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اس لیے اس کو جان گئے ہیں تو سٹیپ آگے، پیچھے نہیں۔ ایمان لے آئے ہیں، تعلیم پائیے، روٹی توڑیے، دعا کریے، رفاقت رکھیے۔ یہ کلیسیا کا کام، جو مسیح کو قبول کر لیتا ہے آگے یہ کام۔ اور جیسے ابھی ہم ایجوکیشن کا، تعلیم کا ذکر کر رہے تھے، تو یہ تعلیم دی جاتی یہاں پر۔ تو کلیسیا کی یہی، جو کلیسیا میں شامل ہوتا ہے، یہی 4 بڑے کام: تعلیم پانا، روٹی توڑنا، دعا کرنا، رفاقت رکھنا۔ یہ 4 پلرز، 4 ستون، اگر کوئی ان ستونوں کے اوپر کھڑا ہے تو وہ
believers according to word of God, खुदा के कलाम के मुताबिक, तो भी अगर थोड़ी बहुत ही कमी है तो मतलब फिर हम यही समझते उसको मुकम्मल समझ नहीं, उसको खुदा के फजल का पता ही नहीं है जो हम पर हुआ, और कितना बड़ा फजल, कितना बड़ा रहम। सोचे इस बात को कि गुनहगार थे, खुदा ने फजल किया। अब फजल का मतलब पता क्या होता है? जिस चीज़ के हम हकदार नहीं वो चीज़ मिल जाना, जिस चीज़ के हम, बोलिए, हकदार नहीं होते वो चीज़ मिल जाना। दिस इज़ द ग्रेस, ये फजल, ये खुदा का फजल मेरे और आप पर हुआ कि जिस चीज़ के हम हकदार नहीं थे वो खुदा ने हमें दे दी। तो इसलिए बात तो ले लेते हैं फजल को, उन पर हो जाता है, लेकिन बाद में वो बेकदरी करते हैं, ना चीज़ जानते हैं, इंसल्ट करते हैं खुदा के फजल के रूह को और अहद के खून को, उनको समझ नहीं होती। हाँ, तो वो फिर कहता है कि हम उसको जानते हैं जिसके निकाह बदला लेना मेरा काम है, और कहता हाँ खुदावंद का एक हौलनाक दिन बाकी, और फिर कहता कि एक आतिश का गज़ब खुदा का वो बाकी है, यानी वो जो आग के दिन जो आग के साथ ज़ाहिर होगा, कहता वो भी बाकी है, उसकी आना है, मतलब बाकी का मतलब कि आना है उसने, यानी वो दिन ज़ाहिर होगा। हाँ, हर एक की को उस प्रोसेस में से गुजरा जाए। तो ये बहुत बड़ा फजल खुदा का, और जिन पर हुआ, जिनको समझ, पौल से आप पूछे, कहता है कि मैं सबसे बड़ा गुनहगार था। हाँ, ये पौल ने बात कही। हाँ, कहता है मैंने खुदा की कलीसिया को सताया, मैं सबसे बड़ा गुनहगार, लेकिन कहता है खुदा का फजल मुझ पर हुआ। हाँ, ये उससे पूछे, उसको पता है कि मैं कितना बड़े गुनहगार, और मुझे कोई उस गुनाह से निकाल ही नहीं जा सकता। हाँ, मैं उस गुनाह से निजात पा ही नहीं जा सकता, लेकिन मुझ पर फजल हो गया खुदा का, मुझ पर खुदा का रहम हो गया, फजल हो गया खुदा का, और मैंने उस निजात को पा लिया। तो आप उससे फिर पूछिए, वो कहता है मैं सबसे बड़ा गुनहगार, लेकिन कहता है मुझ पर खुदा का फजल हो गया। तो मानी कि अगर कोई निजात पाता है तो ये खुदा के फजल से, और बाइबल में भी लिखा है कि तुमको फजल ही से निजात मिली है, और लिखा है ये तुम्हारे कामों से नहीं। कोई कहे कि मेरे बड़े अच्छे काम हैं तो मुझे इसलिए निजात मिल जाएगी, नहीं भाई, किसी के कामों से नहीं निजात खुदा के फजल से, खुदा के रहम से, और उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह के जरिए से, जिसने अपनी जान फिदिये के तौर पर दे दी और मेरी और आपकी निजात का काम किया। तो बाइबल में लिखा है कि कोई खुदा के रूह के बगैर नहीं कह सकता ये कि यीशु मसीह खुदावंद है। तो मैं मानी कि अगर कोई यीशु मसीह को एज लॉर्ड खुदावंद कबूल करता है तो ये वो खुदा के रूह के जरिए से कर रहा है, ऐसे नहीं, अपने तौर पर नहीं। और खुदा का रूह हमारे बातन के अंदर रहता है, हमारे अंदर रहता है, और वो हमें कायल करता है, वो हमें जो है वो मसीह की तरफ लेके आता है। ये खुदा के पाक रूह का काम है कि वो हमें मसीह के पास लेके आता है। इसलिए बाइबल में कि कोई रोल कुछ के बगैर नहीं कह सकता कि यीशु मसीह क्या है, बोलिए, खुदावंद। अगर कोई उसको खुदावंद अपना मुनज्जी कबूल करता है तो ये ट्रू होली स्पिरिट है, पाक रूह के जरिए से है और किसी चीज़ के जरिए से नहीं है। हाँ, तो ये मैंने ये बता दिया कि यहाँ पर तो जो इब्रानियों के खात में तो लिखा है कि जो निजात पाने के बाद गुनाह करते रहते हैं। बेशक बाइबल में लिखा है कि सादक 7 बार गिरे खुदा उठा खड़ा करेगा, वो बहाल कर देगा। लेकिन अगर कोई बार बार गुनाह करता है तो फिर लिखा है कि खुदावन कहता है कि पौल कहता है कि हम उसको जानते हैं जिसने कहा बदला लेना
میرا کام ہے۔ دنیا کے اوپر مسیح کا آنا خدا کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا خدا کا فضل ہے کہ مسیح کا دنیا میں آنا جسم لے کر، مسیح کا پیدا ہونا، اور مسیح کے ذریعے سے خدا کا فضل، مسیح کے ذریعے سے خدا کا رحم۔ تو رحم اور فضل کیسے کہ لکھا کہ خدا نے اسے ہمارے گناہ کے لیے حوالے کیا، یعنی مسیح کو حوالے کر دیا۔ تو میرے اور آپ کے اوپر تو فضل ہے، حوالے تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ کیا ہے ہم پہ؟ فضل، یہ فضل ہے۔ اور پول نے یہی بات کہی، کہتا ہے میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، یعنی جو مجھ پر فضل ہوا اس کا کہ میں نجات پا گیا، کہتا ہے میں بیکار نہیں کرتا، کیونکہ خدا نے مجھ سے محبت رکھی۔ اور آگے سنی، کہتا ہے میرے گناہ کے لیے مسیح کو حوالے کر دیا۔ تو یہ تو میرے اور آپ کے اوپر تو فضل ہے۔ پول کو فضل کی سمجھ آ گئی کہ کتنا بڑا فضل کہ حوالے اس کو کر دیا اور ہمیں کیا کر دیا؟ سائڈ پہ کر دیا۔ یہ فضل ہے خدا کا۔ حوالے کس کو کر دیا؟ مسیح کو، اور ہمیں کہاں پر کر دیا؟ سائڈ پہ کر دیا۔ یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کتنا بڑا، بہت بڑا خدا کا فضل۔ اور پول اس لیے کہتا ہے میں سب سے بڑا گنہگار ساری دنیا سے، کہتا ہے کیونکہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا ہے، لیکن کہتا ہے لیکن خدا کا مجھ پر فضل ہو گیا، اس نے مجھ کو نجات دی۔ تو یہ اس لیے اس فضل کی انسلٹ، بےعزتی کرنے والے، اور میں حیران رہ جاتا ہوں جب دیکھتا ہوں خدا کے ساتھ چلنے کا دعویٰ بھی، ایماندار ہونے کا دعویٰ بھی، اور پھر کلیسیا میں موجودگی نہ ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ کہاں پر ہے وہ، اس کا اسپرچول تعلیمی معیار کدھر ہے؟ اس کا مطلب اس کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا یہ فضل ہے، یہ خدا کا رحم ہے۔ اور بائبل میں لکھا، سنیے، لکھا شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فضل اور سچائی مسیح کی معرفت تھا، یعنی فضل مسیح کی معرفت خدا کا ہوا۔ اور شریعت کو فالو کرنے والے راست بازی پاتے تھے، شریعت کو پورا کرنے والے، اور شریعت کو پورا کوئی کر ہی نہیں تھا سکتا، کبھی بھی نہیں تھا کر سکتا، کیونکہ اگر شریعت کے 10 حکم اور 10 میں سے کسی نے 9 پر عمل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا تو گویا سب اس نے کیا کیے؟ چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے، سب، ساری شریعت پر عمل سے نہیں کاٹا۔ اس لیے شریعت راست بازی دے ہی نہیں تھا سکتی کسی کو، کیونکہ اگر کسی نے 9 حکموں پر عمل کر لیا اور ایک کو چھوڑ دیا تو پھر وہ راست بازی اس کو ملتی نہیں تھی، باقی بھی سب 9 میں کانٹا۔ اس لیے شریعت کے ذریعے سے بائبل میں لکھا کوئی بشر راست بازی نہیں تھا پا سکتا، کوئی بھی نہیں تھا پا سکتا، اس لیے خدا نے پھر اپنے بیٹے کو بھیجا، اور لکھا ہے وہ فضل سے معمور ہو کر، اور آگے لکھا ہے سنیے، اسی میں ہم نے پایا، کیا پایا؟ فضل پر فضل، یعنی ڈبل ملٹی پلائی ہو کر فضل اتنا ہے، یعنی کثرت سے فضل پایا۔ اتنا بڑا خدا کا فضل، یہ تو آپ دیکھیں کہ انسان راست بازی پا نہیں کر سکتا، شریعت دی گئی، شریعت سے بھی نہیں۔ اور رومیو خط 5واں باب آپ پڑھیے، بہت اہم چیپٹر ہے، جتنی دفعہ بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو برکت ملے گی۔ میں نے اس کو بہت دفعہ پڑھا اور آہستہ آہستہ مجھے اس کی سمجھ جو ہے وہ آئی۔ رومیو خط 5واں باب، وہاں پر خدا کا بندہ پول دو باتوں کے بارے میں کمپیریزن کرتا ہے، پچھلا آدم اور پہلا آدم، یہ 2 باتوں پر، پہلا آدم یعنی آدم اور دوسرا آدم یعنی مسیح، ان کے ذریعے سے وہ بات کرتا ہے، سمجھاتا ہے ان کو، اس کلیسیا کو،
کہ مسیح پر مسیح کے ذریعے سے کتنا بڑا خدا کا فضل ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ شریعت سے کوئی بشر خدا راست بازی پا ہی نہیں تھا سکتا، وہ راست باز بن ہی نہیں تھا سکتا. اس لیے پھر خدا نے بیٹے کو بھیجا اور لکھا وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. تو گویا وہاں پر رومیہ 5 باب کے اندر پول کہتا ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور یوں گناہ سب میں پھیل گیا. تو اب دیکھیے کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ آیا اور گناہ سب میں، اس کا مطلب کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بشر ہیں سب گنہگار ہیں. اور سنیے، شریعت سے دیے جانے سے پہلے ایک شریعت کا پیریڈ، لیکن شریعت سے دیے جانے کے پہلے بھی ابھی شریعت نہیں تھی. اور بائبل میں لکھا جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا، یعنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی گناہ کی. لیکن پھر بھی وہ مار رہے تھے، مار پھر بھی رہے تھے. تو یعنی گناہ سے پیشتر، یعنی آدم کے بعد وہ جو پیریڈ کے لوگ تھے، آدم سے لے کر شریعت کے دیے جانے تک بیچ والے لوگ، وہ بھی سب مار رہے تھے. اب وہاں پر تو شریعت نہیں، اور شریعت نہیں تو گناہ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، گناہ محسوب نہیں ہوتا، لیکن مار پھر بھی وہ رہے تھے. اس کا مطلب کہ اس پیریڈ کے لوگ بھی فنا ہونے والے. کیوں؟ کیونکہ آدم نے گناہ کیا اور سب نے پھر گناہ کیا. آدم کے گناہ کی وجہ سے سنیے موت آئی اور گناہ، یہ دو اس آدم کے ذریعے سے دو باتیں آئیں. یاد رکھیے، ایک مصنف کی میں نے کوٹیشن پڑھی، خدا کے نزدیک دو آدم ہے، بس دو آدم، ایک پچھلا اور ایک پہلا آدم یعنی آدم جو تھا، اور دوسرا پچھلا آدم یعنی مسیح. وہ کہتا ہے خدا کے نزدیک جو ہے وہ صرف دو آدمی ہیں. حیرت والی بات ہے نا، خدا کے نزدیک دو آدمی ہیں، پچھلا آدم اور پہلا آدم کون؟ آدم، اور پچھلا مسیح. کہتا دو اس کے نزدیک، اور باقی کہتا ہم سب جو ہیں وہ ان کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں. اب آپ سمجھیں گے، یعنی پچھلا آدم مسیح اور پہلا آدم، باقی ساری دنیا ان کے دامنوں سے جڑی ہوئی ہے، یعنی انہی کے ذریعے سے ان کا حساب آنا ہے. تو پہلے آدم سے کیا آیا؟ سنیے، گناہ اور موت ان کے ذریعے سے آیا. اور اب لکھا بیچ میں شریعت موجود ہوئی، یعنی شریعت داخل ہوگی. اب شریعت کا کیا کام تھا؟ لکھا شریعت سے گناہ کی پہچان ہوتی ہے. اب شریعت آ گئی تو لکھا چونکہ شریعت آ گئی تو پھر شریعت کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مکروہ نظر آنے لگا. یعنی پہلے تو شریعت نہیں تھی تو گناہ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، اب شریعت آ گئی تو گناہ کی سنگینی بڑھ گئی. اور پول کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ گناہ مکروہ معلوم ہونے لگا. یعنی جب پتہ چل گیا نا، شریعت نے بتا دیا کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. تو اب سنیے، پھر آدم کے ذریعے سے کیا آیا؟ گناہ اور موت. اور شریعت کے سبب سے کیا آیا؟ گناہ کی سنگینی، اس کی سیریسنس، کہ گناہ کس قدر سزا دے گا. تو نے گناہ کیا تو مرا، یہ ڈیتھ کے اندر. تو پہلا آدم کیا میں نے بتایا کہ گناہ اور موت آئی، اور بیچ میں شریعت آئی. تو شریعت کیا آئی؟ شریعت نے گناہ کو اور سنگین بنا کے پیش کر دیا، اس کی نجات کی راہ نہیں دی. لیکن جو پچھلا آدم آیا، لکھا اس میں ہم نے پایا فضل پر فضل. اس کا مطلب کہ آدم نے گناہ اور موت کو متعارف کروایا، شریعت نے گناہ کی سنگینی کو متعارف کروایا، لیکن یسوع مسیح نے خدا کے فضل کو متعارف کروایا. یہ اتنا بڑا فضل ہے.
تو آپ دیکھیں یہ پول نے بڑی خوبصورت بات کہی، ہاں اتنی خوبصورت، دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ تو یعنی نہ شریعت کے بغیر والے نہ شریعت والے، اس لیے کوئی بشر کیسے راست باز بن سکتا ہے، کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ کوئی وہ ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ چرائے لے کے آئے قربانیاں، لکھا میں قربانیوں سے خوش نہیں ہوں۔ کیسے وہ راست بازی پائے؟ ایک ہی وے تھا، وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا جسم کے اندر آنا اور گناہ اٹھا کر لے کے جانا۔ یہ ایک وے کہ بنی نوع انسان نجات پا جائے، اور وہ صرف اور صرف فضل کے سبب سے۔ ہاللیلویا۔ پھر آپ دیکھیں کتنا بڑا فضل ہے خدا کا، کتنا بڑا۔ آئیے ذرا تعلیم جا کر بتائیے خدا کا کتنا بڑا فضل ہے۔ میرا تو دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ اتنا بڑا خدا کا فضل، آدم کے ذریعے سے موت اور گناہ آیا، شریعت کے سبب سے گناہ کی سنگینی معلوم ہوئی کہ کس قدر ہم گنہگار ہیں، لیکن پھر یسوع مسیح خدا کا بیٹا وہ فضل لے کر دنیا میں۔ فضل کیا؟ کہ صرف ایمان، صرف ایمان، وداؤٹ لا، شریعت کے بغیر صرف ایمان سے راست بازی ہوتی ہے۔ یہ فضل کہ ایمان لے کے آؤ، صرف ایمان۔ اور یہ باتیں مارٹن لوتھر نے جب کہی، اسی وجہ سے اس کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اس پیریڈ کے اندر، 16ویں صدی کے اندر۔ مارٹن لوتھر پروٹسٹنٹ تحریک کا بانی ہے، اسی کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا تھا صرف ایمان، کیونکہ بائبل میں لکھا صرف ایمان کی وہ بات کرتا ہے، اور حبقوق کی کتاب کا ریفرنس اٹھاتا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ یعنی اب صرف ایمان کی وہ بات کرتا ہے کہ زندگی ہے، نجات ہے، راست بازی ہے، تو پھر صرف ایمان سے ہے، اور کوئی وے نہیں ہے، اور کوئی راہ ہے ہی نہیں ہے۔ کتنے مرضی کو کوشش کریں، کتنے نیک اعمال۔ اور میں نے بتایا کہ پوری بنی انسان صرف دو، مصنف کہتا دو آدمیوں کے بندروں سے بنی ہے، ایک پچھلا پہلا آدم اور ایک پچھلا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اس آدم سے جڑا ہے تو انڈر ڈیتھ، انڈر سن، گناہ اور موت کے اختیار میں ہے، لیکن اگر کوئی پچھلے آدم یعنی مسیح سے بندھا ہے، مسیح کے دامن کو پکڑے ہوئے ہے، مسیح کو لے لیا ہے، مسیح پر ایمان لایا ہے، مسیح کو قبول کر لیا ہے، تو گویا وہ زندگی کے اندر ہے، فضل کے نیچے ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اس لیے شکر کیا کریں کہ ہم اس کے دامن کو پکڑے، اور اگر پکڑ لیا ہے تو خدا کا شکر، نہیں پکڑا تو پکڑے اس کے دامن کو، کیوں دیر کر رہے ہیں؟ ہاں بائبل میں پول کہتا ہے غضب کا ایک دن باقی۔ اور سنیے لکھا کہ جب موسیٰ کی شریعت کا ماننے والا 2-3 گواہوں کے باعث قتل کر دیا جاتا، موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا ان لو پر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کو سزا ملتی، قتل کر دیا جاتا، تو کہتا خیال کرو وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ہوگا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا، عہد کے خون کو ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، انسلٹ کی اس فضل کی جس سے وہ پاک ہوا تھا۔ بھئی موسیٰ کی شریعت کو جو نہیں مانتا تھا تو قتل، سزا۔ ایک شخص کو کہا کہ بھئی سبت کے دن لکڑیاں نہیں چننی، کام شام نہیں کرنا، وہ کام کرنے گیا چلا۔ موسیٰ نے خدا سے پوچھا کہ یہ سبت کے دن کام کر رہا تھا۔ آج بھی ہوتا ہے نا کئیوں کو، وہ عبادت کا دن اسی میں اپنے پروگرام رکھ لیتے ہیں کہ میں نے یہ پروگرام جانا، یہ خدا کا دن ہے، عزت قدر آنر، خدا کا دن، پاک دن، عبادت کا دن، اور ہم اپنے دنیا کے کاموں کو کرتے جائیں۔ خدا نے کہا لے کے آؤ اس شخص کو، لے کے آئے، اور لکھا بغیر رحم، کوئی رحم نہیں، پتھروں سے مار مار کر اس کو سنسار کر دیا گیا۔ دن خدا کا، حکموں کی نافرمانی، تو لکھا خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر لائق ہوگا، یعنی شریعت کا نام ماننے والا سزا، تو جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کر دیا، خدا کے
बेटे की कदर ना की, उसकी कुर्बानी कफारे को साइड पे करके गुजर गए, रद्द कर दिया, लिखा फजल के रूह को बेइज्जत किया। हाँ, और अहद के खून को, अब सुनिए अहद का खून, यानी वो खून जिसके साथ अहद है। हाँ, ये अहद का खून है। क्या मैंने कहा? वो खून जिसके साथ, बोलिए ज़रा, वो खून जिसके साथ अहद है खुदा का। यिर्मयाह 31वें बाब में लिखा है कि उन दिनों के बाद मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। उन दिनों के बाद, हाँ, ये एक नया अहद वो क्या है कि उस अहद के तहत मैं उनकी बदकारियों को माफ़ नहीं करूंगा। हाँ, ये खुदा ने प्रॉमिस कर लिया। क्या है? तो वो अहद मसीह ने जब अपना खून दिया, लिखा है वो ईद फसा कार है, तो मसीह ने कहा ये लो मेरा खून है, ये लो। हाँ, नया अहद का खून ये है, ईमानी कि मैं जान दूंगा, कफारा दूंगा, और अगर उसे जान देने कफारे पर ईमान ले आए तो वो निजात पा जाएगा। तो पौल ने यही बात कही कि अगर कोई उस अहद के खून को पामाल करता है, पांव तले रोनता है, तो फिर वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक होगा। तो फिर जो हमारे पास बात आती है कि वो मसीह के अहद का खून सारी गुनाह को, तकसीरों को, बदियों को माफ़ करता है, तो वो उनके जो उस पर ईमान लेके आते हैं, जो उसे कबूल करते हैं और इतनी बड़ी रास्तबाजी पाते हैं, इतनी बड़ी रास्तबाजी जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। हाँ, और लिखा मसीह इंसान की रास्तबाजी के लिए शरीयत का अंजाम है। हाँ, यानी मसीह को कबूल कर लिया तो पूरी शरीयत पर अमल कर लिया। मसीह शरीयत का अंजाम का मतलब ये है। इसलिए पौल ने कहा कि मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो पूरा करने का मतलब ये सुन लीजिए कि मैं शरीयत का अंजाम, यानी शरीयत पूरी की पूरी मुझ तक पूरी होती है। हाँ, बाद लोग इसकी इंटरप्रिटेशन और तरह से कर देते हैं कि मसीह ने भी कहा कि मैं शरीयत को पूरा करने आया हूँ। भाई, पूरा करने का मतलब ये कि शरीयत मसीह तक अधूरी थी, मसीह आ गया तो शरीयत पूरी होगी। हाँ, ये मतलब है कि मैं उसे मानी कंप्लीट करने आया हूँ, मुकम्मल करने आया हूँ। पहले शरीयत अधूरी थी, अब वो मसीह तक जो है वो पूरी शरीयत। इसलिए कहा कि वो रास्तबाजी जो इंसान की है उसके लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। क्राइस्ट इज द एंड ऑफ लॉ, शरीयत का एंड, खात्मा वो है। तो ये नहीं मतलब कि अब इंसान को निजात पाने के लिए किसी और बकरे बछड़ों की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मसीह की कुर्बानी पर ईमान लाने की ज़रूरत है। हाँ, उसको ले लिया तो गोया सब कुछ ले लिया। हाँ, उस कुर्बानी कफारे पर ईमान ले आए तो गोया सारी बातों पर अमल कर लिया। तो इसलिए ये पौल ने बहुत वहाँ पर डिटेल दी। और फिर रोमियो 10वें बाब के अंदर वो कहता है, 10वें चैप्टर के अंदर, कि कोई रास्तबाजी के लिए ये ना कहे कि मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यानी आसमानों पर, कि मसीह को उतार लेके आऊँ, नीचे लेके आऊँ। क्योंकि यहूदी कहते थे कि मसाया ने भी आना है और वो इंतज़ार में थे कि मसीह आए और हमें निजात दे। ये इसी वेट के अंदर, इसलिए पौल ने 10वें बाब के अंदर कोई ये ना कहे कि रास्तबाजी के लिए मुझे आसमान पर चढ़ना पड़ेगा ताकि मसीह को उतार ले आऊँ। और फिर लिखा कि कोई ये भी ना कहे कि मुझे गोर में उतरना पड़ेगा, यानी उनका नजरिया था कि मसीह गोर में उतरेगा और जी उठेगा। तो गया वो कहता है कि कोई ये भी ना कहे कि मुझे निजात रास्तबाजी के लिए नीचे जाना पड़ेगा ताकि मसीह को ऊपर लेके आऊँ। हाँ, मतलब कि मसीह नीचे उतरेगा, कब्र में जाएगा और वो जिंदा हो जाएगा। तो गोया वो कहता है कि कोई रास्तबाजी के लिए ना कहे कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ईमान लाना पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि मसीह खुदा का बेटा आ गया, उसने कुर्बानी दे दी,
گناہ کے لیے اپنی جان پیش کر دی، نذرانہ دے دیا، فدیہ دے دیا، تو مجھے اور آپ کو تو کچھ نہیں کرنا پڑا. ہاں